میں استاد رفیق صاحب صدر مجلس ہیں. یہ نوکے کتاب ہمارا اپنا لیاری میں وتی لیاری ہے سرا میں کسان تبصرے لکھ گا تبصرے شو ساموں پیش کرنا. وطن عزیز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں بولی جانے والی کم و بیش ساری زبانیں ایک ہی لسانی سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان زبانوں کے تخلیقی ادب میں بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے. اس سلسلے میں اگر ہم پنجابی ادب کا جائزہ لیں تو اس میں عشقیہ داستانوں کا زور نظر آتا ہے، جبکہ سندھ کی زبان و ادب پر عشق و محبت کے ساتھ تصوف نمایاں ہے. اس طرح بلوچی ادب میں رزمیہ انداز نظر آتا ہے. القصہ مختصر یہ کہ ہر خطے کی اپنی ایک الگ خوشبو ہے، لیکن جب بات قومی زبان کی آتی ہے تو اسے دنیا جہان کے موضوعات پر بھرپور مواد ملتا ہے. یہ بات اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے جب یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ شاندار ادبی شاہکار تحریر کرنے والے اہل زبان نہیں بلکہ مختلف علاقائی زبانیں بولنے والے تخلیق کاروں کا دین ہے. آج میرے سامنے ایک ایسی ہی تصنیف موجود ہے جس کے مصنف کسی ادبی پس منظر سے تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کے اطراف میں کسی قسم کا ادبی ماحول تھا. اس کے باوجود وہ لکھنے لکھانے کی طرف آئے اور ایسے آئے کہ مختصر سے عرصے میں ان کی دوسری تصنیف منصع شہود پر سامنے آ رہی ہے. رفیق بلوچ صاحب بنیادی طور پر اعداد و شمار کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایک بینکر رہے ہیں، لیکن کہیں ان کے دل و دماغ میں لکھنے پڑھنے کا فطور ضرور تھا جسے آخرکار انہوں نے اپنی ان تصانیف کے ذریعے دور کیا ہے. مصنف نے ابتدا سوشل میڈیا پر ہلکے پھلکے مضامین سے لکھنے سے کی. قدردانوں سے حوصلہ افزائی ملی تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ان مضامین کو جمع کیا اور اپنی پہلی تصنیف لکھنا منع ہے کی صورت میں شائع کیا. یہ بنیادی طور پر طنز و مزاح کا مجموعہ تھا جس میں انہوں نے اپنے ارد گرد رونما ہونے والے مختلف سرگرمیوں کا جائزہ پیش کیا. تاہم اب انہوں نے بڑے لطیف پیرائے میں مضامین لکھے جو ناقدین ادب کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے. زیر نظر کتاب محمد رفیق بلوچ صاحب کی ان کے مٹی سے قرض کی ادائیگی کی تکمیل ہے. وہ لیاری کے فرزند ہیں اور لیاری ان کے رگو پے میں خون بن کر دوڑتا ہے، اور ایسے فرد کے سامنے جب لیاری کے حوالے سے کوئی بدگوئی کی جائے تو ان کا خون کھولنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسمک شگفتہ نگار مصنف جب اپنی دوسری تصنیف لکھنے بیٹھا تو اس کے کانوں میں وہ ساری آوازیں گونج رہی تھیں، اور لیاری کے منفی تاثر کے حوالے سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جو گونج رہی تھیں، لیاری کے دیگر درد دل رکھنے والوں کی طرح رفیق بلوچ صاحب نے بھی مختلف مواقع پر ہر میسر پلیٹ فارم سے لیاری کے اس منفی تصویر کشی کے خلاف صدا بلندی کی. زیر نظر کتاب ان کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ اسے مصنف نے لیاری کے عام مزدور پیشہ باشندوں کی روزمرہ زندگی کو بیان کیا ہے. اس مزدور کی زندگی جو روز صبح اٹھ کر اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اور دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد دن ڈھلے اپنے بچوں کا رزق لے کر گھر لوٹتا ہے. اسے ان باتوں سے اس وقت کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اہل جہاں اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ بھی رفیق صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس لیاری کا تاریخ پس منظر کیا ہے، یہاں کن خطوں سے لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے، اس آبادی کے روزمرہ کے مسائل کیا ہیں، ان کی تفریحات کیا ہیں، اور ان کی زندگیوں میں تعلیم، سیاست، ادب و ثقافت اور کھیلوں کا کیا مقام ہے. رفیق بلوچ صاحب نے اپنی پوری زندگی لیاری میں گزاری اور پیشہ ورانہ زندگی میں لیاری سے باہر کے لوگوں سے بھی زیادہ تعلق رہا ہے. اس پس منظر میں جب وہ اپنے حالیہ لیاری کا جائزہ لیتے ہیں تو اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ لیاری کے لوگ صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی لحاظ سے کسی سے بھی کم نہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اہلیان لیاری اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسروں کی نگاہ کرم کے منتظر نہ رہیں بلکہ متحد ہو کر اپنے لیے خود پہلا قدم اٹھائیں، جو بدقسمتی سے مصنف کے خیال میں ابھی تک نہیں کیا گیا. سیاسی طالع آزماؤں نے ہر دور میں لیاری کے لوگوں کا استحصال کیا، جس کے نتیجے میں لیاری کا خوبصورت چہرہ مسک ہوا اور اس کی شناختی گم ہو کر رہ گئی. تاہم اب امید پیدا ہو گئی ہے کہ لیاری کی نوجوان نسل اپنی سنجیدہ بزرگوں کی رہنمائی میں اس پر جی جان سے کام کرے گی. حرف آخر کے طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پھیلی ہوئی لیاری کے بارے میں تمام تر خلافات کے بعد اگر کوئی فرد سنجیدگی سے لیاری کے عام باشندوں کی عام زندگی دیکھنا چاہے تو اس سلسلے میں رفیق صاحب کی یہ تصنیف ان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے. بہت شکریہ.